الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق علیہ۔ ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، یعنی قاری ہے، حافظ ہے، عالم ہے، تو وہ قیامت کے دن بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں مشقت اٹھاتا ہے تو اس کے لیے دگنا اجر اور ثواب ہے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ قرآن کا ماہر ہونا، وہو ماہر بہ، قرآن کا ماہر ہونا مطلب یہ ہے کہ جس کو قرآن خوب یاد ہو اور وہ تلاوت بھی خوب کرتا ہو، مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو بزرگ اور نیکوکار ہیں۔ فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو لوح محفوظ سے قرآن کو نقل کرنے والے ہیں، یا وہ فرشتے مراد ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ماہر قرآن ان عظیم فرشتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے جو لوح محفوظ سے قرآن کو نقل کرتے ہیں۔ تو اب قیامت کے دن بھی اللہ جل شانہ اس ماہر قرآن کو ان عظیم فرشتوں کا ساتھی بنا دیں گے۔ اور حدیث کا اگلا جملہ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، قرآن پڑھنے میں اٹکتا ہے، یعنی اس کو قرآن یاد نہیں ہے، کچا ہے، یا قرآن پڑھنے میں ماہر نہیں ہے، اس کو خوب یاد نہیں ہے، اور یہ پڑھنے کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، یعنی پڑھتا ہے مشقت کے ساتھ، مشکل کے ساتھ پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، مگر اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ نمبر 1 تلاوت کرنے کا، نمبر 2 مشقت اٹھانے کا۔ محدثین فرماتے ہیں یہ اٹک اٹک کے پڑھنے والا ماہر قرآن سے آگے بڑھ جائے گا۔ ماہر کو تو مخصوص فرشتوں کے ساتھ ہونے کی بشارت سنائی گئی، مقصود یہ ہے کہ اٹکنے کی وجہ سے وہ قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ نہ دے، چنانچہ اس کو بھی فضیلت سنائی جا رہی ہے۔ لہٰذا میرے دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، قرآن پڑھنے کی فضیلت کا آپ اندازہ لگائیں، ماہر کا اجر بھی دیکھیں اور جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کا اجر بھی دیکھیں۔ قرآن پاک پڑھنے والا، عمل کرنے والا، پھیلانے والا، پڑھانے والا، سکھانے والا، سیکھنے والا، کوئی بھی اجر سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی، قرآن کی حفاظت کرنے کی، قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی، قرآن اپنی اولاد کو سکھانے کی، اور قرآن کو اوڑھنا بچھونا، سیکھنا، پڑھنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔